حضرت حلیمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو تو میں چھوڑ کے جاؤں گی نہیں، کچھ ملے یا نہ ملے۔ ہم نے ایک شعر کیا پڑھا تھا، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اتنے میں سردار قریش عبد المطلب آ گئے، کہا بیٹی آمنہ یہ کون ہے؟ کہا حلیمہ ایسے ایسے آئی ہیں بچے کو لے جانے کے لیے۔ کہا حلیمہ بیٹی بچے کو یتیم سمجھ کے یہ نہ سوچنا کچھ نہ ملے گا، اتنا نوازوں گا کہ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ حلیمہ بولی سردار قریش آپ تو نوازیں گے، آپ کے پوتے نے بہت نواز دیا۔ ذرا زور سے بولیں، ارے نور برس رہا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی، محمد پڑھیں میرے ساتھ، آپ بھی پڑھیں، محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار بہار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ، بڑی مایوس۔ اس شعر کو محسوس کریں یار، سب نے چھوڑ دیا تھا حلیمہ کو، غربت تھی حلیمہ کے گھر، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں بچا تھا، گھر میں کھانے کو راشن نہیں بچا تھا، اور وہ جو سہارا دینے کے لیے عورتیں اور قبیلے والے گئے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس درد کو محسوس کریں، اور پھر حضرت حلیمہ کو میرے حضور مل گئے، اس خوشی کو محسوس کریں تو انشاءاللہ یہ شعر آپ کو تڑپا کے رکھ دے گا۔ بہت مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی۔ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب کی بلاب اسماعیلی زندہ باد زندہ باد۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی۔ اور حلیمہ کا گھر دیکھو جب حضور کے قدم پہنچ گئے، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حلیمہ کے نام پہ نہیں بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہماری رشتہ داری میں گزشتہ سال شاید میرے خیال سے 1.5 سال ہوا ہوگا، ایک بیٹی پیدا ہوئی تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا آمنہ، حضور کی ماں کے نام پر۔ اس سال اللہ نے انہیں بیٹی دی تو اس کا نام رکھا حلیمہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا بہت اچھی بات، ایک ہی گھر میں میرے حضور کی دونوں ماؤں کی نسبت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں بیٹیاں دے تو حضور کی ماں کے نام پر رکھو بیٹی کا نام آمنہ۔ کتنا پیارا نام ہے، ہمارے نبی کی ماں کا نام آمنہ۔ ایک بات بتاؤ، کوئی ہماری آپ کی ماؤں کی تعریف کرے کتنا اچھا لگتا ہے یار۔ ہم حضور کی ماں حضرت حلیمہ، حضور کی ماں حضرت آمنہ کا ذکر کریں گے تو یقیناً ہمارے پیارے نبی کی روح پاک بڑی خوش ہوگی، اور وہ مسکرا گئے تو زندگی میں بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی۔ اس لیے ذرا دل کے ساتھ پڑھو میرے ساتھ، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پہ، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آہے بہار اندر بہار آئی۔ حلیمہ کی قسمت جاگ گئی، باہر شوہر کھڑے تھے، باہر شوہر نے کہا حلیمہ ذرا بچے کا چہرہ دکھانا۔ حلیمہ نے جب چہرہ دکھایا تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا شوہر بھی خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا اچھا ہوا ہم لیٹ ہو گئے۔ دیکھو یہ سمجھداری ہوتی ہے، ایک میں کتنی بھی
آہستہ سے بات کو ماشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں. امام صاحب اچھا ہوا جو اچھا کہا ماشاءاللہ جملہ صحیح کہا. جو اللہ کرتا ہے اچھے کو کرتا ہے, بہتر کرتا ہے. بے شک بہت اچھا جملہ کہا آپ نے ماشاءاللہ. اب سنو, سواری وہی سواری, کچھ بدلاؤ نہیں. بس اتنا بدلاؤ ہے کہ آئی تھیں ادھر سے تو حضور نہیں تھے, ادھر سے جا رہی ہیں تو حضور ہے. گود میں لے کے بیٹھی وہی سواری. یہ نہیں کہ ریپیئرنگ ہو گئی ہو اس کی, نہیں, ارے وہی حضور کو لے کے جب بیٹھی. کمزور ہوں, ہاں, ایک خچر اور ایک اونٹنی, یہی دو سواریاں تھیں ان کے پاس, ایک خچر تھا اور ایک اونٹنی تھی. حضور کو گود میں لے کے جب بیٹھی حلیمہ, تو پھر تو بھائی صاحب یہ سمجھ لو اپنی مراد آبادی بھاشا میں, پھر وہ چل نہیں رہی تھی, ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی. ہواؤں سے, زور سے بولو, کس سے؟ وہ جو قافلہ نکل گیا تھا, کون سا قافلہ؟ ماشاءاللہ وہ جو قافلہ نکل گیا تھا حلیمہ کا مل گیا ان سے جا کے قافلہ. عورتوں نے دیکھا, رے حلیمہ نے کہا جی, آئے ہے کمزور سمجھ کے چھوڑا تھا مجھے, جس کا کوئی نہیں اس کا بھی خدا ہے. محافظ اللہ ہے, مددگار اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے. تو عورتوں نے کہا اترانے کی ضرورت نہیں ہے حلیمہ, مکہ کے کسی سردار نے تیری غریبی کو دیکھ کر کے تجھے دوسری سواری دے دی تحفے میں. حلیمہ نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھو, سواری وہی ہے, سوار بدل گیا ہے. یہ سواری کا کمال نہیں ہے, سوار کا کمال ہے. اور میرے نبی کے قدم حلیمہ کے گھر پہ پڑے. گاؤں کا نام بھول گیا, ننگلا سالار والوں. میں بتاؤں آپ کو, ایک ہمارے وہاں سالار پور بھی ہے نا, تو اسی سے سالار ہے یہ, ہے نا. ارے اپنا علاقہ سید سالار مسعود غازی, جی ہاں, یہ تو ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم حضرت کا ذکر نہیں کرتے ہیں حاجی صاحب, ورنہ سید سالار مسعود غازی کی قربانیاں ہیں ضلع سنبل اور یہ پورے علاقے کے ساتھ. وہ تو ہماری حرمہ نصیبی ہے کہ ان کا ذکر بھی نہیں کرتے ہم لوگ, جبکہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. جی احسان ہے, بولو ہے کہ نہیں. تو میں بتا رہا تھا آپ کو, حضرت حلیمہ کا گھر پتہ کیا ہوا, جو بکریاں تھی ان کے تھنوں میں اللہ نے اتنا دودھ پیدا فرما دیا اپنے کرم سے, حلیمہ کے برتن ختم ہو جاتے مگر تھنوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا. بے شک بے شک بے شک. حلیمہ نے پڑوس کی عورتوں سے کہا تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو ہمارے گھر سے لے جانا کسی چیز کی ضرورت ہو تو. جو کل تک خود غربت کا داتا حضور آگے رحمت کا دا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو کسی کا بچہ بیمار ہوتا, کسی کا بچہ بیمار ہوتا, وہ ماں گود میں لے کے سیدھا حلیمہ کے گھر, اب حکیموں یا ویدوں کے پاس نہیں جاتی ہی, رحمت للعالمین کے کاشانے پر جہاں میرے آقا آرام فرما ہے وہاں پہنچ جاتی وہ عورت, اور کہتی حلیمہ وہ جو تو نور والا بچہ لائی ہے مکہ سے, اس بچے کا ذرا مبارک دستے پاک پانی میں داخل کر دے, وہ پانی اپنے بچے کو پلاؤں میں. حضرت حلیمہ ایسا کرتی, بچہ پانی پیتا, آپ یقین مانے گھر سے باہر نہیں آتے, ماں بیٹے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. پورے ان کے قبیلے کا نام تھا بنو سعد, پورے قبیلے بنو سعد میں یہ بات پھیل گئی. پھر تو حضرت حلیمہ کو حوض کھودنا پڑا گھر میں پانی کے لیے, چونکہ لائن لگی رہتی تھی. او حلیمہ یہ تیرا گھرانہ ہے یا میرے نبی کا شفا خانہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے. نعرہ رسالت نعرہ حیدری مداح رسول انام زبیر رضا صاحب. صبح کو اٹھنا بھی ہے, نمازیں بھی پڑھ, آدھا گھنٹہ کا پون گھنٹہ ہونے کو. بھائیو حضور کے ذکر میں وقت کا پتہ کہاں چلتا ہے میرے بھائی. اللہ خوش رکھے آپ کو, ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو سرکار کی آمد. اب حضور کے قدم پہنچے تو حلیمہ کے گھر سنو ہوا کیا. ارے ہوا تو بہت کچھ یار, میں کہاں تک بتاؤں, ایک دو باتیں سن لو. محلے کی عورتیں ایک دن جمع ہو کر کے آ گئیں حلیمہ کے گھر. حلیمہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اتنی نمائش کرو گی تم, اب ہمارے سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں آدھی رات تک اور تمہارا چراغ جلتا رہتا پوری رات تک. جی یہ کیا بات ہوئی؟ ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں, انہوں نے بیچاروں نے لالٹین اور وہ مطلب چراغ کا دور کہاں دیکھا, جو نوجوان بچے ہیں. ان بڑے بوڑھوں سے پوچھیو, اب سے 50 سال پہلے میرے لال, میرے بچوں چھوٹے چھوٹے جو بیٹھے ان کو کہہ رہا ہوں میں, یہ ہمارے بیٹھے بزرگ, ان سے پوچھو کہ لائٹ تو ایسے آتی تھی جیسے سنبل کی ٹرین آتی ہے کبھی کبھی. یار سنبل کی ٹرین یاد آ گئی مجھے آج اچانک. ہے غنیمت سمجھو,
ہے غنیمت سمجھو. پورے بھارت میں یہ کرشمہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بیچارہ ڈرائیور اترتا ہو اور پھاٹک، اب وہ پھاٹک بھی نہیں رہا فیروز پور کا، میں ولدیت کے غائب ہو گیا. خیر کوئی بات نہیں ہے، اللہ بھلا کرے بھئی ان لوگوں کا جن کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے نہیں کیا. ہم تو ان کے لیے بد دعا تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے دے، کم سے کم کچھ تو بھلا کر دیں. یہ تو میں نے ایک مثال دے دی کہ پہلے لائٹ بھی ایسی آتی تھی، اب تو خیر بہت ڈیولپ ہو گیا. یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں. اب میں بتا رہا ہوں تمہیں تقریباً 1500 سال کے آس پاس پہلے کی بات. کتنے گھروں میں چراغ جلتے ہوں گے؟ وہ جلتے بھی تھے تو کب تک جلتے ہوں گے؟ آدھی رات تک تو بندی ہو جاتے ہوں گے. جہاں میرے نبی آرام فرما تھے وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا. اب کسی کے گھر میں پوری رات اگر اجالا رہے گا تو لوگوں میں چرچا تو ہوگی، چرچا کی وشیتا ہوگی نا وہ بات. یہی ہوا. حلیمہ سب کے چراغ بند ہو جاتے ہیں، تیرا چراغ نہیں جلتا. ہم نہیں کہتے تجھ سے، چونکہ تجھ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہم، تیری ہمدردیاں اپنی جگہ، مگر ہمدردی کے ناطے کہہ رہے ہیں کہ تو چراغ بند کر لیا کر، لوگوں میں ذکر ہے اس بات کا. حلیمہ نے کہا بیٹھو. اچھا بیٹھو. ساری عورتیں بیٹھ گئیں. حلیمہ نے کہا چراغ بند کرنے کو کہہ رہی ہو، یہ احتجاج لے کر کے آئی ہو کہ میرا چراغ پوری رات کیوں جلتا ہے؟ ارے نادان عورتوں، چراغ میں تبھی تو بند کروں، تبھی تو بجھاؤں جب میں چراغ جلاتی ہوں. نہیں بولو گے زور سے؟ نہیں بولو گے مچل کے؟ ساری عورتوں نے کہا حلیمہ جھوٹ نہیں بولو، سب نے دیکھا ہے، تیرے گھر پہ اجالا سب نے دیکھا، تو کہتی ہے جلتا ہی نہیں. حلیمہ نے کہا یقین مانو میری بہنوں، میرے پڑوس کی عورتوں، میں نہیں جلاتی چراغ. تو کہا پھر پوری رات اجالا؟ حلیمہ انگلی کا اشارہ کر کے بولی ہے نا وہ پالنے میں نور والا، رحمتوں والا. سیرت ابن ہشام اور دیگر کتب سیر میں لکھا ہے، حلیمہ کہتی ہیں جس دن سے میں حضور کو لے کر کے آئی اس دن سے میرے گھر میں چراغ ہی نہیں جلا. سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو صرف ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے. ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. اور جب بات آئی ہے میرے حضور کی تو ایک شعر مولا علی شیر خدا کے لیے بھی سناتا ہوں. خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے. اے مولا علی تیرا ایک ایسا گھرا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک دن حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ رات میں بڑی روشنی تھی، 14ویں کی رات رہی ہوگی. اچانک میں نے اوپر دیکھا تو چاند ایسے گھوم رہا تھا. بھئی اچانک آپ چاند کو دیکھو ایسے گھوم رہا ہو تو ذہن میں کنفیوژن تو ہوگی نا کہ یہ ہو کیا رہا، چندہ گرہن تو نہیں ہوگا. ایک دو دفعہ تو میں نے کیئر نہیں کیا، پھر میں نے غور سے دیکھا. ادھر میں نے دیکھا فلک کے ہلال کو، اب میں نے ادھر رخ کر کے دیکھا پالنے میں آمنہ کے لال کو. سبحان اللہ. تو پھر میں نے دونوں طرف سے اپنا دماغ لگایا تو میں سمجھ گئی. یہ آج کی بھاشا میں سمجھاؤں آپ کو، گویا کہ انہوں نے اس زمانے میں جو کہا وہ تو انہوں نے کہا، مگر میں تمہیں سمجھاؤں گویا کہ چاند کو جو نیٹ ورک مل رہے تھے نا وہ وہاں سے مل رہے تھے جہاں میرے نبی آرام فرما تھے. رینج تو یہیں سے مل رہی تھی. جی. حلیمہ نے دیکھا یوں ایسے، حضور انگلی ایسے کرتے ہیں نا ایسے پالنے میں،
بہت سارے لوگ تو ہمارے نبی کو ناپنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، حضور کا میلاد مت کرو، یہ مت کرو۔ ارے بھلے آدمی ہو، ایک بات بتاؤ بھئی، تمہیں پریشانی ہے کیا؟ سمسیا کا سمادھان ہم کریں گے، بتاؤ تمہیں دقت کیا ہے؟ حضور کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو، ابے ان کی شان جب پالنے میں ایسی ہے تو جوانی میں کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ دیکھ ایسے کر رہے ہیں حضور، ایسے تو ایسے چاند چلا جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں حضور نے پھر یوں کیا تو چاند ایسی آ گیا۔ اللہ اللہ، کہتی ہیں جدھر کو حضور کی انگلی ہو جاتی چاند ادھر ہی کو، کتنا فاصلہ ہے چاند کا۔ جی چاند پہ تو اب آ کر کے کیا نام تھا اس کا نام نیل آرم اسٹرانگ نام تھا نا، جو چاند پہ گیا تھا، وہ اب آ کر کے گیا اور کتنی محنتوں کے بعد کتنے میزائل لگائے، کتنا کچھ کیا۔ ہمارے نبی نے یہیں سے اشارہ کر دیا، یہیں سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یار ارے حضور کی شان، جبریل امین کی اتنی طاقت ہے، 600 پر ہیں جبریل امین کے، ایک کھول دیں تو ایک حصہ زمین، ایک ادھر ہوتا پچھم میں اور ایک پورب میں ہوتا ہے، اور لمبائی اتنی کہ زمین سے پھر آسمان تک ہوتی ہے، 700 پر ہیں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے پلک جھپکتے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے پوچھ لیا جبریل ہماری طرح بھی تم نے کسی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہائے ہائے، یہ بیچارے کا سمجھیں گے بڈن شاہ، یہ بیچارے کہ ناپنے میں ہی رہ گئے نپیے، جتنے حضور کو ناپ رہے ہیں سب نپ جائیں گے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ابے حضور تو حضور ہے، کوئی حسین کو ناپ کے دکھائے، حضرت امام حسین کو ناپ کے دکھائے کوئی؟ ارے حضور تو حضور ہیں۔ اب سنو، میں بتا رہا تھا آپ کو بھائیوں تیزی کے ساتھ، جبریل امین سے حضور نے کہا تم نے تو پورا سنسار دیکھا ہے، ہماری طرح بھی کسی کو دیکھا؟ جبریل بولے قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، حضور میں نے سب کو کھنگال دیا، سب کو، 7 زمینوں کو، آسمانوں کو، سمندروں کو، سب جگہ کھنگال لیا۔ فَلَمْ أَرَ مِثْلَكَ یا رسول اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا تیرے جیسا سوڑا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ تیرے جیسا سندر میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، تیرے جیسا خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ بہت سارے بیچارے ناپنے میں رہ گئے نپیے، مگر ہمارے اعلیٰ حضرت مسکرا کے بولے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب کی بلا مصباحی، زندہ باد زندہ باد۔ تو کہو جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں؟ ہاں یہ میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ بولیں ذرا ہاتھ اٹھا کے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اللہ اللہ، حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا چاند ادھر ہی جا رہا تھا جدھر میرے آقا کی انگلی شریف اشارہ کر رہی تھی، ابھی پالنے میں ہے آقا، اور انگلی کے اشارے کی طاقت دیکھو، سبحان اللہ۔ آقا نور ہے تو ان کا کھلونا بھی نور کا ہے۔ چاند جھک جا تاج ہے انگلی اٹھاتے، چاند جھک جا تاج دھے انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جا تاج دھے انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد میں کیا ہی چل، ارے محسوس کرو سنیو، محسوس کرو کیا ہی چلتا تھا اشاروں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں، میں بس تقریر 10-15 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، سارے لوگ پڑھیں۔ صبح طیبہ، پورا مجمع پڑھے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور کا صدقہ لینے نور کا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا آ گئے سرکار آ گئے سرکار. اور اب جب نانا کا ذکر ہو رہا تو ایک شعر نواسوں کے لیے بھی ہونا جی جی بے شک. سبحان اللہ سبحان ارے اللہ. ہونا چاہیے کہ نہیں بولو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور کا. تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بولو آ گئے سرکار آ گئے سرکار. یا رسول اللہ علی زندہ باد زندہ باد. بس میں ختم کرتا ہوں آخری بات بتا کر، چونکہ ابھی میرے بعد بھی پروگرام چلنا ماشاءاللہ. مشہور و معروف نعت خواں ہیں ہمارے محترم حسانی صاحب، زبیر حسانی صاحب، اور پھر اس کے بعد خطیب الاسلام حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب کو بھی آپ سماعت کریں گے. بس میں یہ بات مکمل کر دوں. آپ کے یہاں یہ جہاں جلسہ ہو رہا ہے یہ کوئی گراؤنڈ ہے یا میدان ہے؟ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جیسے یہ گھر ہے قریب میں ہمارے بھائی کا، ہمارے یہ آس پاس کے جو گھر ہیں، شام میں جب مائیں کھانا بناتی ہیں 3-4 بجے کے قریب، تو گھر میں اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو اس بچے کو کھلانے کے لیے مائیں ان بہنوں کو دے دیتی ہیں جو بہنیں ابھی 7, 8, 9 سال کی ہوتی ہیں. ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ ہم کھانا بنا لیں. تم بچوں کو اتنے ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے. جہاں حضرت حلیمہ کا گھر تھا نا، اس کے آس پاس ایک میدان تھا. وہاں پر وہ جو دودھ پیتے بچے تھے ان کی بہنیں گود میں لے کر کے وہاں پر آ جاتی تھی. چند بہنیں وہاں بیٹھی ہوتی تھیں. اب چند بہنوں کی گود میں ان کے بھائیے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے. اور بہن اگر بڑی ہو تو پھر تو خدا کی قسم وہ ماں کا رول ادا کرتی ہے. ماں اگر نہ ہو تو کھانا بنا کے بہن دے جی ماں کی طرح شفقت کرتی ہے بہن. بہن کو بڑا ایک ناز اور پیار ہوتا ہے اپنے بھائیوں پر، بڑا فخر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہنیں کہیں بھی شادی ہو کر کے جائیں سب کچھ گوارا کر لیتی ہیں، مگر اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے بارے میں کچھ سن لے یہ ان سے نہیں ہو سکتا، چونکہ انہیں بڑی محبت ہوتی ہے. اب سنو، اب چند بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، اب ان کی گود میں اب اپنے بھائیے سے اچھا بہن کو کون لگے گا؟ تو ایک بہن کہتی دیکھ میرے بھائی کے ہونٹ تیرے بھائی سے اچھے. دوسری بہن کہتی میرا بھائی تیرے بھائی سے اچھا. تیسری کہتی نہیں تم دونوں غلط کہتی ہو، میرے بھائی کا جلوہ نہیں دیکھا تم نے. دیکھو میرا بھائی جب مسکراتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہاریں آ گئی ہوں. یہ بہنوں میں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہوتا جب چند بیٹھی ہوتی. اتنے میں ہمارے نبی کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حضرت شیمہ، اور ان کی عمر تھی 7, 8 یا 9 سال. میرے نبی کو گود میں لے کے شیمہ وہیں پر آ جاتی. خدا کی قسم یقین ماننا نگلا سالار کے مسلمان بھائیوں، جب شیمہ کو وہ ساری بہنیں آتے ہوئے دیکھتی نا ان کی زبانیں بند ہو جاتی، نگاہیں شیمہ کی طرف اٹھ جاتی اور سب کی سب بیک زبان کہتی او شیمہ ہمارے بھائیوں کے جلووں میں بھی وہ بات نہیں جو خدا نے تیرے بھائی محمد کے تلووں میں رکھی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بھائیوں کا جلوہ اپنی جگہ ہے، مگر تیرے بھائی کو خدا نے جو حسن کی دولتیں دی ہیں، تیرے بھائی محمد کے جلوے کی جو برکت ہے، وہ شیمہ تھوڑی دیر اپنے بھائی محمد کو ہماری گود میں بھی دے دے. اللہ اللہ یہ شان تھی میرے نبی کی. اور یہ جو شیمہ بہن ہے نا ان کی میں پوری بات سناتا وقت ہوتا، بس اتنا فی الحال اتنا سمجھو، نہیں اتنا سمجھو فی الحال نہ محبت. یہ ہمارے بہنوئی بھی ہوتے ہیں سنبل کے رشتے سے ماشاءاللہ، ہمارے ممتاز بھائی کے رشتے سے، مگر بھائی محبت سے کہو یار تم ماشاءاللہ. میں ایسے کہہ رہا ہوں، ہاں کوئی بات نہیں ہے. اللہ خوش رکھے آپ سب کو، جزائے خیر عطا فرمائے. نہیں یہ تو بہت پیار سے کہہ رہے ہیں، بعض جگہ نہیں سناؤ گے
تو وہ والا حساب صحیح نہیں ہے. اللہ خوش رکھے. خیر جزائے خیر دے آپ سب کو. تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لوگ, پہلی بات تو جو میرے بعد خطیب آئیں گے اللہ نے ان کی آواز میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کے نہیں جائے گا یہاں سے. ہاں میں بھی دعا کر دیتا ہوں, صحیح حساب سے دعا کرا دیں گے انشاءاللہ, صحیح حساب سے تعویذ بھی کرا دیں گے. اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ عطا فرمائے. کیا نام ہے بیٹے کا؟ محترم شفیق صاحب کے پوتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عاجلہ, آمین آمین بولیں سارے لوگ, آمین, صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. وینٹیلیٹر پہ ہیں اور طبیعت ناساز ہے, یا اللہ اپنے محبوب کے میلاد کی برکت سے بیماروں کو شفا دے. آمین. جن کے کاروبار نہیں چل رہے مولا ان کے کاروباروں میں خوب برکت. آمین. اللہ جہاں تیرے محبوب کا میلاد ہوتا ہے میرے مالک, وہاں تیری رحمتوں کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے, نزول ہوتا ہے. مولا تعالیٰ اس بچے کو جو جس کی طبیعت ناساز ہے اور بڑی سیریس حالت ہے, یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. آمین. حضرت شیما کیا نام بتا رہا تھا؟ ان کا نام تو حذافہ تھا مگر ان کا لقب تھا شیما. یہ ہمارے نبی کو نا گود میں لے کے نہیں ایسے ہمارے نبی کو گود میں لے کے لوریاں سناتی, جیسے بہنیں سناتی ہیں نا, آج کے زمانے میں بھی سناتی ہیں, طریقہ ہے. آج کے زمانے میں کہاں سناتی ہیں, آج کے زمانے میں تو موبائل دے دیتی ہیں, بات ختم. قاسم چائے روک لے, چائے چلو پلوا دو, چلو پل, کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. ماحول جمع ہوا ہے, وہ لوگ پیتے رہیں گے, ادھر چائے پیتے رہو, دل کے راستے سے حضور کی محبت کا جام پیتے رہو. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے چائے والوں کی عزت کیا, چائے والوں کی عزت کرو. ہاں وہ پیچھے والے سوچ رہے ہیں مولانا نے پتہ نہ کیا کہہ دیا, ان سے پوچھ لیو صبح کو. کوئی بات نہیں ہے, توجہ ہے آپ کی, اللہ خوش رکھے. سنو, حضرت شیما ہمارے نبی کو جو عربی میں اشعار سناتی تھی, بطور لوری سمجھ لو, بطور پیار سمجھ لو. وہ اشعار تو بہت ہیں, اس میں ایک شعر یہ ہے, ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا. اے اللہ ہمارے بھائی محمد کا جلوہ یوں ہی باقی رکھنا, کاش وہ دن بھی آئے کہ شیما اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے بھائی محمد کے لڑکپن کا زمانہ دیکھے اور جوانی کا زمانہ دیکھے. اور وہ دن آیا. یہ واقعہ سنا دوں پھر میں, وہ بھائی نے کہا تو سنا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ حضور تو مدینہ مکہ شریف تشریف لے گئے, پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا, پھر مدینہ شریف ہجرت کی. تو مدینہ شریف کا جو دور تھا بڑے غلبے کا دور تھا. ادھر شیما کی جس قبیلے میں, جس خاندان میں شادی ہوئی, جس جگہ پہ, وہاں کے لوگوں سے حضور کے صحابہ کا ویواد ہو گیا.